بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارون رشید عرض کر رہا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑی خبر تو وہی ہے، حکومت کا وہ دعویٰ کہ فائر وال ختم کر دی گئی ہے، جسے متعلقہ وزیر فائبر وال کہا کرتی تھیں، بلکہ دو خاتون وزراء نے کہا فائبر وال۔ بتایا گیا ہے کہ یہ فیصلہ 40 ارب روپے اجاڑنے کے بعد طے ہوا۔ دانائی نہ ہو اور وحشت سوار ہو تو یہی ہوتا ہے۔ سودائے عشق اور ہے، وحشت کچھ اور ہے۔ مجنوں کا کوئی دوست فسانہ نگار تھا، اور غالب نے کہا تھا ہیولا برق خرمن کا ہے خون گرم دہکاں کا، میری تعمیر میں مضمر ہے ایک صورت خرابی کی۔ غالبی کے ایک اور شعر یاد آیا کہ الجھا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں، لو آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا۔ جس چیز کی بنیاد نہ ہو، ایک بات آپ کہتے ہیں اس کی بنیاد ہی نہیں ہے، ایک عمارت کھڑی کرتے ہیں اس کی بنیاد ٹھیک نہیں بنائی گئی، ایک منصوبہ آپ بناتے ہیں وہ مفروضے پر ہے، اسے ناکام ہونا ہے۔ اس حکومت کو ناکام ہونا، سارے تجزیہ کار 100% اس پہ متفق ہو جائیں کہ یہ حکومت چل سکتی ہے۔ میری سمجھ میں بھائی یہ بات نہیں آتی، یہ نہیں ہو سکتا۔ اب اخبار نویس کہتے ہیں کہ اس دعوے کا درست ہونا لازم نہیں ہے، ممکنہ فائر وال ختم نہ ہوئی ہو۔ ختم ہوئی یا نہیں ہوئی، مقصد کیا حاصل ہوا، ملا کیا اس سے؟ یعنی سوشل میڈیا کے تو جوں کہ تو رہا، البتہ آوازوں کی تعداد بڑھتی گئی، کچھ صحافی زیر عتاب آئے اندرون ملک بیرون ملک، لیکن فریادوں میں تو اضافہ ہوتا رہا۔ شاعروں نے احتجاجی گیت لکھے ہیں، اور ایسے لکھے ہیں اتنے پاپولر ہوئے ہیں کہ جو بہترین لکھنے والوں نے جو کچھ پچھلے کئی صدیوں میں لکھا تھا اور بہترین گانے والوں نے گایا تھا، وہ بھی اتنا پاپولر، اس سے بھی زیادہ پاپولر ہو گئے۔ ایک عام سے مصرے، میوزک بھی اچھا نہیں، آوازیں بھی ویسی نہیں ہیں۔ مہدی حسن تو نہیں کوئی گا رہا، کوئی لتا منگیشکر تو نہیں گا رہی، کوئی نور جہاں تو نہیں گا رہی، کوئی غلام علی تو نہیں گا رہے، لیکن کتنی مقبولیت حاصل ہوئی، کیوں حاصل ہوئی، ذرا اس پہ غور کیجئے۔ حکومت جب کان بند کر لیتی ہے خلق خدا کے زخموں کی طرف سے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جبراً ہمیں، یہ قدیم عہد کے جاگیردار جو ہیں ان کے مدارے ان کے لیے جنگیں لڑا کرتے تھے زنجیریں پہن کر، اس جبر سے کیا ہوگا، اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ کیا لکھا ہے لوگوں کے چہروں پر، کتنی آہوں سے کلیجہ تیرا ٹھنڈا ہوگا، کتنے آنسو تیرے صحراؤں کو گلنار کریں۔ عمران خان کا سورج جو ہے وہ نصف النہار پہ چمک رہا ہے۔ یہ مجھے تو تجزیہ کاروں کی تو مجھے سمجھ آتی ہی نہیں، یہ کیا کہتے ہیں، مایوسی پھیل جائے گی، یہ ہو جائے گا۔ کیسی مایوسی، کہاں کی مایوسی، وہ عام لوگ تو مایوس ہی ہوتے ہیں۔ دیکھنا تو یہ ہوتا ہے عوامل کیا ہے، کرائن کیا ہے، کون سے فیکٹرز ہیں جو بروئے کار آ سکتے ہیں۔ او بھائی یہ کچھ ڈیلیور کر ہی نہیں سکتے، اور آئے دن نئی حماقت کرتے ہیں۔ کل اس کی مثال دی تھی نا، آپ کو سڑک پہ روغن کر دیا، ارے گلاب سے سڑکیں دھو دی، کہتے ہیں ہم نے تحفہ دے دیا آپ کو، سرکاری خزانے سے پیسے ایلوکیٹ کرتے ہیں، لوگ ہنستے ہیں، لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ کوئی باتیں ہیں؟ دنیا بھر میں آوازیں اٹھ رہی ہیں مظلوم ہیرو کے لیے، اور یہ تاثر گہرا ہوتا جا رہا ہے کہ اس حکومت کے ہوتے ہوئے ملک کا مستقبل سنور سکتا ہی نہیں۔ ایک کھدر کا چھوٹا سا ٹکڑا بننے کے لیے بھی مہارت چاہیے ہوتی ہے، اور کمٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے، انہماک چاہیے ہوتا ہے۔ جب مصور کو اب کبھی تصویر بناتا دیکھیں، یا کسی کو اتفاق ہو جائے جو کم ہی ہوتا ہے، فکر سخن میں مستغرق دیکھیں، یا کسی لکھنے والے کو اس حال میں، کسی بڑے لکھنے والے کو، واقعی جو لکھنے والا دیکھیں، تو اسے آس پاس کی آوازیں سنائی نہیں دیتی ہیں۔
کتنے اس میں تاریخی واقعات ہیں، پھر میرا ذہن ادھر چلے جاتا ہے تو بات موضوع سے میں ہٹ جاتا ہوں. کتنے واقعات مجھے یاد آ رہے ہیں بڑے عظیم وہ مفکروں کے اور مصنفین کے. پاکستان دیکھیے ایک 12 سنگا بن چکا ہے، اس کے 12 کے 12 سینگ جھاڑیوں میں پھنسے ہوئے ہیں. اب یہ کون نکالے گا؟ یہ تو وہی نکالے گا جو اس جنگل کے راستے جانتا ہو، جو اس جنگل میں جیا ہو. یہ آصف علی زرداریوں اور نواز شریفوں اور شہباز شریفوں اور مریم نوازوں اور بلاول بھٹو کا کام تھوڑی ہے. یہ اپنا یہ جو وزرائے کرام ہیں، پنجاب کی کابینہ دیکھ لیں، وفاق کی کابینہ دیکھ لیں، جن لوگوں کو ذہنی کیا لسانی افلاس تک لاحق ہے، جو اپنی بات بھی ڈھنگ سے نہیں کہہ سکتے. رانا صاحب نے کیسا مسئلہ کھڑا کر دیا کہ وہ مانتا نہیں ہے، وہ مانتا نہیں ہے. زرداری صاحب نے ہانک لگائی سارے ملک میں، ظاہر ہے ٹیلی ویژن تو انہی کی بات پھیلاتے ہیں، سارے چینل اور سارے اخبار. وہ بڑا بزدل ہے، وہ جیل نہیں کاٹ سکا، وہ رو رہا ہے، وہ دودھ مانگ رہا ہے. رانا صاحب نے کہا وہ تو سنتا ہی نہیں، وہ تو سمجھوتے پہ آتا ہی نہیں. سارے کیے درے پہ پانی پھر گیا. یہ حکومت یہ ٹھیک ہے، کوہیجن پی ٹی آئی میں بھی نہیں ہے، بھانت بھانت کی آوازیں ہیں، اس پہ الگ سے ایک پروگرام ویسے کرنا چاہیے. اور اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ جیسے اپنا انہوں نے فورس بنائی، اس پہ اختلاف شروع ہو گیا، اور اس پہ ایک نیم سرکاری اخبار نویس نے دستے سوال دراز کرنے والے جو ہیں کہا لکھا یہ تو تشدد کے لیے بنائی ہے، ورنہ نام فورس کیوں رکھا ہے؟ ارے بھائی تشدد کے لیے نہیں، تشدد کا مقابلہ کرنے کے لیے بنائی ہے. جب راستے میں کنٹینر کھڑے کر دیے جاتے ہیں تو ان کو ہٹانے کے لیے بنائی ہے. البتہ وہ اس پہ گہرا تجزیہ ہونا چاہیے اور انہیں ڈسکشن کرنی چاہیے، اور غالباً انہوں نے موضوع لوگوں سے ڈسکشن نہیں کی، اس لیے کہ ایک الگ فورم بنانے کی کیا ضرورت ہے. جو فورم ہے ان کے درمیان سنکرونائزیشن ہونی چاہیے، ان میں اتفاق رائے ہونا چاہیے، مل کر لائحہ عمل طے کرنا چاہیے. یہ الگ الگ لوگ اگر دیکھیے لشکر کتنا ہی بڑا ہو کہ اس کا سپہ سالار ہوتا ہے، ایک کمانڈر ہوتا ہے. اگر مختلف لوگ جو ہیں وہ اپنا مختلف باتیں کہیں گے اور اپنی اتھارٹی جمانے کی کوشش کریں گے اور شکوک و شبہات دور کرنے کا دنیا میں صرف ایک طریقہ ہے، سامنے بیٹھ کر بات کریں. جو ہیں اپنے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے اچکزئی صاحب، علامہ ناصر عباس صاحب، خاندان کے جو افراد ہیں، اور حکومت ہے پختونخوا میں اور سیاسی کمیٹی ہے، ایک ایک آدمی لے لیں اور بیٹھ جائیں اور لمبی ڈسکشن کریں. جیسے وہ پوپ کا انتخاب ہوتا ہے کہ وہ کمرے میں بند ہو جاتے ہیں اور ڈسکشن جاری رہتی ہے، اور اس وقت جب تک وہ متفق نہ ہو جائیں یہ ڈسکشن کا سلسلہ ختم ہوتا ہی نہیں ہے. ڈسکشن کا ایک طریقہ ہے باہمی اعتماد، اختلاف رائے ہوتا اتفاق رائے سے فیصلہ ہونا چاہیے. اتفاق رائے سے نہیں ہوتا، یہ طے کر لیا یہ جو اکثریت کا فیصلہ ہوگا اس پہ جم کے کھڑے ہو جائیں. وہ جنرل جنگ نہیں جیتتا جس کے سپاہی جو ہیں اس کی اطاعت نہ کریں. ایک لیڈر ہوتا ہے، وہ لیڈر ایک لیڈر کا انتخاب کرے. وہ لیڈر تو جیل میں ہے، اس کی جو ایک اور آدمی کا انتخاب کرے، اس کے ساتھ اس کی مجلس شورا مختصر سی 2 3 4 5 آدمی ہوں گی جو قابل اعتماد لوگ ہیں، وہ فیصلہ کریں. سوال پی ٹی آئی کی حکومت میں آنے کا ہے ہی نہیں. ہماری تو غرض ہی نہیں ہے پی ٹی آئی کی حکومت، ہماری غرض تو ہے عدالتی نظام بحال ہو، پولیس ٹھیک ہو، ایف بی آر ٹھیک ہو، ٹیکس کلیکشن ٹھیک ہو، عدالتیں ٹھیک فیصلے کریں، سرکاری دفتروں میں ٹھیک کام ہو، جدید معیشت استوار ہو، سول ادارے بنائے جائیں، نئے دور میں ہم داخل ہو. ہمارا مسئلہ تو نہیں ہے پی ٹی آئی کی حکومت، ہم تو ان کی مظلومیت کی وجہ سے ان کی تائید کرتے ہیں. ورنہ ان کے دور حکومت میں عثمان بزدار وغیرہ جب لگایا گیا، محمود خان لگایا گیا، ایون یہ جب ان کو آزاد کشمیر کے الیکشن کے لیے گنڈا پور کو اختیار دیا گیا تو ہم نے تو بہت فریاد کی تھی کہ یہ لوگ اس قابل نہیں ہیں، عثمان بزدار اس قابل نہیں ہے، محمود خان اس قابل نہیں ہے، علی امین گنڈا پور اس قابل نہیں ہے. ان کو کشمیر میں جب ٹکٹ جاری کرنے کا اختیار دیا گیا تو ہم نے بار بار کہا کہ اس کے بس کا نہیں ہے، یہ اپنی ذات کے بارے میں سوچنے والا آدمی ہے. اجتماعی کام اسے سونپا جاتا ہے جو اپنی ذات کی نفی کر سکے. دیکھیے کوئی ایک میدان نہیں ہے جہاں یہ سرکاری شہ دماغوں نے بربادی کی داستانیں رقم کی ہیں جنہیں عہد آئندہ کا مورخ ہی لکھے گا. آج تو کنفیوژن ہے نا،
جب گرد اڑ رہی ہو تو سمجھ نہیں آتی قافلہ ہے کہ نہیں ہے، اور ہے تو کیسا ہے، سوار ہیں تو کتنے ہیں۔ یہ تو مستقبل کا مورخ لکھے گا۔ آپ انفارمیشن ٹیکنالوجی کو دیکھیے، $254 ارب انڈیا نے کمائی۔ انڈیا میں کون سی ایسی ذہانت ہے جی؟ وہ 30 سال تک ہماری شرح ترقی اوسطاً ان سے 2 گنا رہی ہے، اس کا تمسخر اڑایا جاتا تھا انڈیا کا کہ ہندو شرح ترقی ہے۔ کون سا شہ دماغ ہے؟ اب ہم پہ جب سے یہ مسلط ہوئے ہیں نواز شریف، اور پہلے بھٹو خاندان پھر زرداری خاندان، تو تباہی آئی ہے۔ مشرف کے دور میں کیسے بڑھ گئی تھی جی، معیشت کیسے بہتر ہو گئی تھی، 7% تک کیسے پہنچ گئی تھی؟ حالانکہ ترقی فوجی حکومتوں میں نہیں ہوتی، جو ہوتی ہے وہ برباد ہو جاتی ہے۔ بجلی نہیں لگائی مثلا مشرف نے، 100 ارب روپے ضائع کر دیے نیا ہوائی اڈہ بنانے پہ، جس کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں، اور بنانا تھا تو شہر کے اس طرف بنتا، وہ تو خیر ایک الگ موضوع ہے۔ اس لیے کہ فائنانشیل ڈسپلن تھا۔ میں نے بعد میں ان سے پوچھا، ایک لمبی میٹنگ کی ان سے، انہوں نے کہا بھائی دن میں 3 دفعہ میٹنگ کرتے تھے، اور کیا کرتے تھے، مشورہ کرتے تھے، یہی ایک طریقہ ہے۔ جب محترمہ مریم نواز منمانی کریں گی، شہباز شریف صاحب منمانی کریں گے، زرداری صاحب منمانی کریں گے، بلاول بھٹو منمانی کریں گے، اور زرداری صاحب کی ہمشیرہ محترمہ منمانی کریں گی، کہیں بھی، یا پختونخوا میں بھی کسی چیز میں منمانی ہو، یا بلوچستان میں جو ہے وہ جہاں وہ جناب عبد المالک نے کہا کہ الیکشن تو نہیں ہوئے، یہاں تو سلیکشن ہوا ہے، یہاں تو نیلام ہوا ہے، تو وہاں کیا فیصلہ ہوگا؟ وہ بلوچستان کا وزیر اعلیٰ اس قابل ہے کہ میجر فیصلے کر سکے، وہ پبلسٹی کر سکتا ہے، بڑی بڑی باتیں کر سکتا ہے، ہم اسے جانتے ہیں اچھی طرح سے، پرانا اس کا خواب تھا، اوور ایمبیشس آدمی ہے۔ انہیں $204 ارب کما لیے، اپنا بلین ڈالر، ہم کیوں $50 بلین بھی نہیں کما سکے؟ ہمیں یہ بات کیوں سمجھ نہیں آتی کہ معیشت اپنے رنگ بدلتی رہتی ہے؟ بر صغیر کی آمدن تھی 1801 میں 25% دنیا کی معیشت کا، اس لیے کہ معیشت سادہ تھی۔ معیشت کیا تھی؟ زراعت، اور اس کے ساتھ ظاہر ہے مویشی پالنا، اور جناب پارچہ بافی، جس میں ہندوستان کا بر صغیر کا کوئی جواب نہیں تھا۔ کشمیری شالیں آج کے حساب سے قیمت لگائیں تو کروڑوں روپے کی ایک شال بنتی تھی۔ شاہ ہمدان ایران سے لے کے آئے تھے کاریگروں کو، اہل کشمیر کو سکھایا تھا، انہی کے ہاتھ پہ یہ مسلمان ہوئے تھے، اور انہیں فنون سکھائے تھے بہت سارے، صرف شالیں بنانے کے نہیں۔ آپ جانتے ہیں کشمیری فنون کو، پیپر ماشی ہے، اور کئی چیزیں ہیں، ٹائلیں ہیں، بے شمار چیزیں ہیں۔ تو یہ اب معیشت کیا ہے؟ اب معیشت ہے الیکٹرانکس، اب معیشت ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی، اب معیشت ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس۔ ابھی کچھ دیر پہلے میں نے بیٹے سے پوچھا کہ بھائی یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس انفارمیشن ٹیکنالوجی سے اس کا تعلق ہے، تو تمہیں نقصان پہنچا اس سے؟ تمہاری انفارمیشن آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں تو تمہاری ٹریننگ نہیں؟ اس نے کہا نہیں، میں کر لی ٹریننگ، اور جو کام میں 10 منٹ میں کرتا تھا 10 منٹ میں، وہ 9 سیکنڈ میں کرتا ہوں۔ یہ کہاں تھے یہ نیم خواندہ لوگ، یہ زرداری صاحب، یہ نواز شریف، ان کو کیا پتا جدید معیشت کے تقاضے کیا ہیں؟ مجھے بھی نہیں پتا ہو سکتا تھا، مگر میں جاتا ہوں نا ماہرین کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں، ان سے پوچھتا ہوں کہ ہم تو سوال کر سکتے ہیں، اور سوال ان سے کیا جاتا ہے جو جانتے ہیں۔ پھر ان کی پرائرٹی نہیں معیشت ٹھیک کرنا، ان کی پرائرٹی ہے جائیدادیں بنانا، شوگر ملیں بنانا، بجلی کے وہ کارخانے بنانا جن کے لیے ہزاروں ارب روپے ہم ادا کر چکے ہیں ایک یونٹ پیدا کیے بغیر۔ بھائی 50,000 میگا واٹ بجلی کس لیے وہ اس کا کارخانے لگائے گئے؟ 25,000 کی ضرورت ہے، اور 50,000 لگائے گئے تو ان کے لیے ڈسٹریبیوشن سسٹم کیوں نہیں بنا؟ انفارمیشن ٹیکنالوجی والا قصہ الگ ہے، بجلی کا الگ ہے۔ پھر ایک تیسرا شعبہ، اور وہ ہے کہ دنیا بھر کو ٹرینڈ لیبر کی ضرورت ہے۔ بار بار میں عرض کرتا ہوں، ساری دنیا کو ضرورت ہے۔ 5,000 دیہات اجڑ گئے اٹلی کے، بار بار میں یاد دلاتا ہوں۔ شرح آبادی نہیں ہے، 0% ہے، کہیں 0% سے بھی کم ہے۔ شادی کا انسٹیٹیوشن ختم ہو رہا، خاندان ختم ہو رہا۔ وہ جو اقبال نے کہا تھا، یہ تہذیب اپنے خنجر سے آپ خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ اب ٹرینڈ لیبر چاہیے دنیا کو۔ ایوب خان کے دور میں ہم نے
شروع کا زمانہ تھا، بمباری سے اجڑا ہوا جرمنی تھا، حالت خراب تھی، زخم در زخم تھا۔ انہوں نے ہم سے کہا ہمیں لیبر چاہیے۔ ہمارے افسر سو رہے، اذیت پسند افسر اور نالائق حکمران سو رہے فائلوں پر، ترکیہ نے بھیج دیے، اور اس سے بے شمار دولت وہ کماتا، بے شمار زر مبادلہ جرمنی پہنچتا، اور بہترین مزدور ہے ترکی کے، ہم بھی بھیج سکتے تھے۔ اور ایک واقعہ نہیں ہے، ایسے بہت سے واقعات، وظائف آتے ہیں۔ میرا متعلقہ وزارت سے ایک زمانے میں رابطہ تھا، متعلقہ ڈپٹی سیکرٹری ہوتے تھے، بعد میں وہ ایڈیشنل سیکرٹری بن گئے تھے، درد مند آدمی تھے، مخلص آدمی تھے۔ وہ کہتے تھے کتنے وظائف، تعلیمی وظائف ضائع ہو جاتے ہیں، فائلوں میں پڑے رہتے ہیں۔ جاپانیوں نے کیا کیا تھا؟ جالک نے پوچھا تم نے آپ لوگوں نے کیا کیا، آپ کی ترقی کا راز کیا؟ انہوں نے کہا ہمارے پاس تو کچھ تھا ہی نہیں، تھوڑے سے وسائل تھے، ہم نے سب تعلیم میں جھونک دی، بہترین تعلیم۔ ہمارے تعلیمی اداروں کی حالت آپ دیکھتے ہیں، جو لوگ یونیورسٹیوں سے نکلتے ہیں وہ نہ انگریزی لکھ سکتے ہیں نہ اردو لکھ سکتے ہیں، نہ انہیں مطالعے کا شوق ہوتا ہے، نہ کھوج، انہیں سوچنا سکھایا ہی نہیں جاتا، انہیں یاد کرنا سکھایا جاتا۔ اس کو چھوڑیے، بعض اساتذہ سے میں ملتا ہوں، وائس چانسلروں سے بعض سے ملا، مجھے حیرت ہوتی ہے، سادہ سی بات نہ سمجھ سکتے ہیں نہ سمجھا سکتے ہیں اپنے فیلڈ میں کوئی۔ وہ کئی ہیں، میں اب نام نہیں لینا چاہتا، دانشور بنے پھرتے ہیں جی، استاد ہیں جی، یہ کیمسٹری کے اور سائنس کے، اور ایک ذرا سا کنٹریبیوشن ان کا نہیں ہے۔ ان میں ایک صاحب نے مجھ پہ مقدمہ کر دیا ایک دفعہ کہ مجھے قتل کرانا چاہتے ہیں۔ میں نے تو یہ کہا اس نے فضول بات کی ہے، اور میری وجہ سے تو کسی کو خراش بھی نہیں، میں اس کا نام نہیں لیتا، آپ کو اندازہ ہو جائے، غور کریں گے تو۔ دیکھیے بنگلہ دیش کی بجلی ہم سے سستی کیوں ہے؟ آخر وہاں عجوبہ کیا ہے؟ چین کی اس سے بھی سستی ہے، انڈیا کی بھی سستی ہے۔ گیس جو 2016 میں ہم نے منگوائی تو وہ بنگلہ دیش سے اور انڈیا سے دگنی قیمت پہ کیسے منگوا لی؟ نواز شریف صاحب کی حکومت تھی، یا وہ اس کی تردید کریں، وضاحت کریں کیوں ایسا کیا۔ ان کے پرانے ساتھی اب ان کے خلاف گواہیاں دے رہے ہیں، مفتاح اسماعیل وغیرہ۔ اگر ڈسٹریبیوشن سسٹم بہتر بنایا ہوتا تو صنعت جاگ اٹھتی، فراٹے بھرنے لگتی۔ عمران خان کے دور میں جو ہے، عمران خان کوئی ماہر معیشت تو نہیں ہے، بس وہ ٹھیک فیصلے کیے مشورہ کر کے، تو ٹیکسٹائل انڈسٹری میں مزدور نہیں ملتے تھے، اب فیکٹریاں بند ہو گئیں۔ 150 کمپنیاں جو ہیں، ملٹی نیشنل کمپنیاں ملک چھوڑ کے جا چکی ہیں۔ وہاں سینکڑوں بلین ڈالر کی انڈیا میں انویسٹمنٹ ہو رہی ہے۔ ہمارا افریقی ممالک سے بدتر حال ہے، پچھلے سال 1.5 بلین تھی، اب اس سے بھی کم ہے۔ وہ کہتی ہیں محترمہ مریم نواز۔ اچھا، یہ ٹرینڈ مزدور جو ہیں 2 ادارے تھے، دونوں کے سربراہ جو ہے اتفاق سے میرے جاننے والے تھے، کرنل مرتضیٰ تھے، ایک اپنا ذوالفقار چیمہ صاحب تھے، دونوں بیزار ہو کے چلے گئے۔ بھئی آپ نے ان کو روکا تھا، 2 اداروں کے نہیں، ملک کو درجنوں اداروں کی ضرورت ہے ٹرینڈ لیبر پیدا کرنے کے لیے، ساری دنیا کو ضرورت ہے۔ 5 7 8 جماعتیں پڑھا ہوا ہو، چند جملے اس زبان کے بول سکتا ہو، 100 جملے یاد کرانا ایک مزدور کو کوئی کام ہی نہیں ہے۔ باقی وہ وہاں بتدریج سیکھ لیتا ہے، آخر مڈل ایسٹ میں بھی ہمارے لوگ کام کرتے ہی ہیں نا، عربی تو نہیں جانتے، رفتہ رفتہ سیکھ لیتے ہیں، سمپل سے کام کرتے ہیں۔ اگر آپ ان کی تھوڑی سی تربیت کر دیں تو وہ بہتر مناسب پہ کام کر سکتے ہیں۔ پاکستانی قوم دنیا کی ذہین ترین اقوام میں سے ایک ہے، اس پہ بہت سے سروے ہو چکے ہیں، لیکن ہمارا احساس کمتری ہمیں کہیں ٹکنے دے تو تب ہے نا۔ وہ محترمہ مریم نواز کہتی ہیں بہترین دماغ باہر بھیجنے چاہیے، اللہ تعالیٰ آپ پہ رحم کرے، بہترین دماغ باہر نہیں بھیجے جاتے، بہترین دماغوں کو اب قومی ذمہ داریاں سونپی جاتی ہیں، کاریگر بھیجے جاتے ہیں، اور اچھے کاریگر بھیجنے چاہیے، یہ نہیں ہے کوڑ مغز لوگ تو نہیں بھیجے جا سکتے۔ افسر شاہی میں نے آپ سے عرض کیا، فائلوں پہ سو رہتی ہے اور نتیجہ اس کا ظاہر ہے۔ دیکھیے بار بار میں ایک نقطہ دہراتا ہوں، اخلاقی اصول وہی رہتے ہیں ہمیشہ سے ایک ہی۔ معیشت ہر روز اپنے تیور بدلتی ہے، اس سے ہم آہنگ ہونا ہوتا ہے۔ یورپ تو بھوکا تھا، شانزے لیزے پہ کیچڑ ہوتا تھا، پرانے فرانسیسی ادب پڑھیں، ظاہر ہے ہم لوگ تو تراجم کی مدد سے پڑھتے ہیں، تو وہ
پانچے جو ہے وہ اٹھا کر وہ خواتین وہاں سے گزرتی تھیں. لندن کی گلیوں میں روشنی نہیں تھی، اسپانیہ میں، اسپین میں تھی روشنی، اسپانیہ میں تھی، اس لیے کہ وہ وقت سے آب رواں تھا، رننگ واٹر تھا، باغات تھے، حمام تھے، لائبریریاں تھیں. وہ ایک آدمی، اب وہ بہت ہو چکا، میں اس کا نام نہیں لیتا، اس نے ایک بار لکھا، بڑا دانشور مانا جاتا، بڑا عظیم دانشور ہے، کہ مسلمان علم دشمن تھے، انہوں نے اسکندریہ کا کتب خانہ جلا دیا تھا. وہ اس کی برنڈ شاہ سمیت بہت سے لوگ بہت پہلے تردید کر چکے تھے. وہ ایک پادری نے افواہ پھیلائی تھی. یہ ہمارا احساس کمتری ہے، ہمارا احساس شکست ہے. جب ہم سمجھ لیتے ہیں کہ ہم کمتر ہیں، اور جب ہم اپنی، اور یہ احساس عدم تحفظ اور احساس کمتری ہمیں صرف اپنے بارے میں سوچنے پر مائل کرتا ہے، تو ہم قوم کو کیا موٹیویٹ کریں گے؟ وہ جو اقبال نے کہا کہ شرر فشاں ہوگی آہ میری نفس، میرا شعلہ بار ہوگا، میں لے کے نکلوں گا اپنے درماندہ کارواں کو. پہلا مصرع بھول رہا ہوں. تو وہ کہ اقبال نے کیسے کر لیا تھا، کیسے امید جگا دی تھی، قائد اعظم نے یہ مارکہ کیسے سر کر لیا تھا. ان کے ساتھ اہل امید تھے، بہادر یار جنگ تھے، حضرت موانی تھے، بے شمار لوگ تھے، کس کس کا نام لیا جائے. کے ایچ خورشید صاحب کبھی کبھی یاد آتے ہیں، قائد اعظم کے سیکرٹری تھے. گیراج میں وہ ان کا دفتر تھا، وکالت کرتے تھے، پبلک ٹرانسپورٹ پہ سفر کرتے تھے، اور سوال پیدا نہیں ہوتا. سب لوگ کہتے تھے کہ خورشید صاحب کے منہ سے جھوٹ نہیں نکل سکتا. لوگ تھے، امید پیدا کیجیے. یہ کیسے حونک لوگ ہیں جو روز مایوسی پھیلاتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ ان حکمرانوں کے ہوتے ہوئے کچھ نہیں ہو سکتا. اور بھائی ان حکمرانوں نے فیصلہ کرنا، فیصلہ تو ہم نے کرنا ہے. بس یہ تو قوم جو ہم فیصلہ کرے گی. انڈسٹریل ریولوشن برطانوی حکومت کی وجہ سے نہیں آیا تھا، تعلیم کے فروغ کی وجہ سے آیا تھا. برطانوی حکومت میں ریل کا انجن ایجاد نہیں کیا تھا، جہاز بھی کسی حکومت نے ایجاد نہیں کیا، ریلوے لائن بھی کسی حکومت نے ایجاد نہیں کی. یہ جو انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے، اس سے حکومتوں نے فائدہ ضرور اٹھایا، لیکن یہ انڈیویجولز تھے جنہوں نے کیا. قوم میں کوئی امید جگاؤ اللہ کے بندو. امید کا مطلب خوش فہمی نہیں ہے کہ ایسا ہوگا اور آسمان سے فرشتے اتریں گے. فرشتے تب اترتے ہیں جب آدمی کچھ کر دکھاتے ہیں. بالکل واضح اصول ہے، لیس للانسان الا ما سعی. انسانوں کے لیے وہی کچھ ہے جس کی انہوں نے کوشش کی. رہ گئی یہ کوشش، یہ جو کہتے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ دب جائے گا اور وہ یہ ہو جائے گا، اور پارٹی میں کیا بگڑ جائے گی. پارٹی تو پہلے اس کی تنظیم تو ہے ہی نہیں جو ہونی چاہیے تھی. دیکھیے جنوبی افریقہ کے اسکالر ہیں، میں نے احتیاطیں لکھ لیا، شیخ سعد اللہ خان، انہوں نے جنوبی افریقہ مشہور اسکالر ہیں، مینشن کیے جاتے ہیں. جمعے کے خطبے میں کہا، دلگیر ہو کر کہا، پاکستان کے علماء کہاں ہیں؟ انہیں کیا پتا پاکستانی علماء کیا ہیں؟ وہ تو اقبال نے بیان کیا تھا نا علماء کے. آپ سب جانتے ہیں اقبال نے علماء کے بارے میں، ملا کے بارے میں کیا کہتا ہے. علماء کہاں ہیں؟ علماء تو چند ایک ہیں، باقی تو ملا ہی ہیں. اور جو علماء ہیں وہ تو قابل صد احترام ہیں سر آنکھوں پر. انہوں نے کہا عمران خان اپنی بینائی کھو رہا ہے، سیاست کو چھوڑیے، لیکن وہ ایک عظیم کھلاڑی ہے، وہ اپنے ملک کا ہیرو ہے. آپ لوگ بولتے کیوں نہیں ہیں؟ وہ آپ کے لیے قابل احترام کیوں نہیں ہے؟ اور بار بار انہوں نے دوہرایا فکر ہے. علماء کہاں ہیں؟ کہاں ہیں بھائی؟ اپنے مدارس میں ہیں، اپنی مساجد میں ہیں، محلے داروں کے عنایات پہ جن کا گزارا ہو، اور جو حکومت سے توقع لگائے بیٹھے ہوں فہرست میں ہمارا نام آئے گا، 25,000 روپے مہینے کے ملنے لگیں گے. اور جب ماضی میں زندہ ہوں، بیتے ہوئے زمانوں میں کھوئے ہوئے ہوں، وہ کیا کریں گے؟ شیخ محشر میں جب پہنچے تو مال نہ دارد، جس مال کے تاجر تھے وہی مال نہ دارد. افغانستان میں آپ کو یاد ہوگا ایک خاتون گرفتار ہوئی تھی، اوون ریڈلی. بہت سنجیدہ خاتون ہیں، میری بھی ان سے ایک ملاقات ہوئی بہت تفصیلی عمران خان صاحب کے موجودگی میں. وہ مسلمان ہو گئی تھیں، اور عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے سب سے پہلے سب سے زیادہ آواز انہی نے اٹھائی. اس کا ایک لطیفہ بھی ہے، پتہ نہیں لطیفہ کو موقع ہے یا نہیں. وہ بہت ہی متانت ان میں سنجیدگی تھی. ظاہر ہے ایسے لوگوں میں متانت ہی ہوتی ہے. تو خان صاحب نے کو پتہ نہیں کیا سوجی،
میرے ساتھ وہ کرتے تھے کبھی کبھی اس طرح کا مذاق. جی کہنے لگے ایون ریڈلی سے کہنے لگے ذرا اس کو دیکھو. وہ ان کے قریب بیٹھی ہوئی تھیں, ساتھ تھوڑے سے فاصلے پر میں سامنے بیٹھا ہوتا, ذرا اس کو دیکھو یہ سگریٹ پیتا ہے. میں تو خاموش رہا, کیونکہ جب لوگ ہوتے تھے تو میں زیادہ احتیاط برتتا تھا. تنہائی میں بھی ظاہر احتیاط ہی برتی تھی, اس طرح کا مذاق نہ وہ کرتے تھے نہ ہم کرتے الحمدللہ. میں خاموش رہا. انہوں نے پھر دہرایا تو میں نے کہا محترمہ ریڈلی سے مخاطب ہو کے, ذرا خان صاحب سے یہ تو پوچھئے کہ رات کے کھانے پہ یہ پیپسی کولا کے 2 گلاس پیتے ہیں یا 3 گلاس پیتے ہیں؟ یہ 3 سگریٹ 4 سگریٹ اس سے زیادہ نقصان دہ تو نہیں ہے؟ میں حیرت زدہ رہ گیا. اس میں نکتے کی بات اور ہے, لطیفہ نہیں ہے اہم, کہ محترمہ کی آنکھوں میں چہرے پہ کوئی تاثر پیدا نہیں. وہ منہمک تھیں اس چیز میں جس میں انہیں منہمک ہونا تھا. زندگی میں پرائرٹی اہم ہوتی ہے. شیخ سعد اللہ خان نہیں, صرف محترمہ ریڈلی نہیں, مسجد اقصیٰ کے امام, افسوس ان کا نام میرے ذہن میں رہ گیا, رات میں نے پڑھا تھا, اس سے پہلے بھی پڑھا تھا, وہ عمران خان کے حق میں گواہی دے چکے ہیں اور گزشتہ روز انہیں گرفتار کر لیا گیا اور مسجد میں سے گرفتار کر لیا. عرب صحافی ہاشمی الحمدی نے کہا عمران خان کشمیر و فلسطین کے لیے سب سے زیادہ توانا آواز ہے. فلسطین سے اور بھی لوگ کہتے رہتے ہیں, سروے بھی ہوئے ہیں مڈل ایسٹ میں. میں آپ کو یاد دلاتا ہوں, بعض چیزیں یاد دلانی پڑتی ہیں. 92% عربوں نے کہا تھا کہ اگر دنیا کے عظیم لیڈروں میں سے کسی سے انہیں ملنے کا موقع دے, شی جن پنگ, رضوان, فلاں فلاں فلاں, تو 92% نے کہا ہم عمران خان سے ملنا چاہیں گے, اس لیے کہ اس نے آواز اٹھائی تھی اقوام متحدہ میں اور عرب حکمرانوں کے مجمع میں شان رسالت کے لیے, اور درد مندی سے اٹھائی تھی. اس سے بہت لوگ ان کے قائل ہو گئے. اچھا غیر ملکیوں کو تو چھوڑیے, وہ تو ایک الگ موضوع ہے, اور میں کوئی اس کا ریکارڈ بھی نہیں رکھتا, بس کوئی چیز سامنے آ جاتی ہے تو. قمرالزمان قاہرہ نے کہہ دیا کہ خان نے بڑی جرت سے جیل کاٹی ہے. خیال تھا 2 ہفتے نہیں گزار سکیں گے, 2 سال سے زیادہ گزار دی. یہ بات انہوں نے کس وقت کہی؟ اس وقت کہی جب زرداری صاحب ڈھول پیٹتے پھر رہے ہیں عمران خان کی بزدلی کا. عمران خان کو کوئی بزدل ثابت کر سکتا ہے؟ کمال ہے. کوئی جھیل کو دریا اور دریا کو جھیل کہہ سکتا ہے, کوئی دیوار کو ہمالہ اور ہمالہ کو دیوار کہہ سکتا ہے. تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا اپنا سیٹھی صاحب نے کہا, 1 دفعہ نہیں 10 دفعہ کہا کہ جھک نہیں سکتا وہ, آپ اس کو دبا نہیں سکتے. برسبیل تذکرہ انہوں نے یہ بھی کہا سیٹھی صاحب نے, ویسے سیٹھی کیا مجیب الرحمن شامی بھی قائل ہو گئے, جو بڑی مشکل سے قائل ہوتے ہیں, مجبوراً نہیں قائل ہوتے ہیں اگر کبھی ہوں تو. یہ سیٹھی صاحب نے یہ بھی کہا, یہ تو خیر دوسرا موضوع ہے, شہباز شریف کا یہ کہنا غلط ہے کہ کیا امن کے لیے ہم امن بورڈ کا حصہ بنے ہیں. یہ بھی غلط ہے. انہوں نے کہا کہ 2 ریاستی حل جو ہے اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں. کہا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, اسرائیل اور امریکہ یہ بات مان سکتے ہی نہیں, وہ غزہ سے فلسطینیوں کا صفایا چاہتے ہیں. یہ سیٹھی صاحب کہہ رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہا. انہیں تو زمین چاہیے, انہیں فلسطینی نہیں چاہیے. یہ بھی کہا سیٹھی صاحب نے کہ پاکستان کی حکمت عملی ڈھکی چھپی نہیں, بالکل واضح ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ذات اور خاندان کو ممنون کر کے, ایگزیکٹ الفاظ نہیں ہیں لیکن ٹھیک 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 یہی بات انہوں نے کہی, ان کو ان کے خاندان کو ممنون کر کے ان کی حمایت حاصل کی جائے. اور یہ اب کہہ رہے ہیں کہ آ جاؤ روزویلٹ ہوٹل لے لو. صدیق جان نے نشاندہی کی ہے کہ 173 پروگرام ہوئے ٹیلی ویژن پر روزویلٹ ہوٹل پہ, اور یہ کہا گیا کہ زلفی بخاری روزویلٹ ہوٹل بیچ رہا ہے. اب کوئی کیوں نہیں بولتا؟ اس وقت شک پہ پروگرام ہو جاتے تھے. مجھے نہیں پتا روزویلٹ ہوٹل کا قصہ کیا ہے, یہ مختلف لوگ بات کر رہے ہیں, میں نے اس پہ کوئی تحقیق نہیں کی. ممکن ہے اس میں خرابی نہ ہو, لیکن بہرحال اس وقت بڑے چیختے تھے. اب کیوں نہیں بولتے؟ اب چلیے وہ ٹی وی پہ پروگرام نہیں کر سکتے, ٹی وی پہ تو زبانوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں,
اس کی تو جب کہانی لکھی جائے گی لوگ حیرت کریں گے، ایک نہیں بہت کہانیاں لکھی جائیں گی، بہت کتابیں اس پہ لکھی جائیں گی، جو کچھ پس پردہ ہو رہا ہے، جو کچھ سننے میں آتا ہے اور جو کچھ بیشتر لوگ اب جانتے ہی ہیں۔ دیکھیے عمران خان کی حمایت انٹیکٹ ہے، سوال صرف ایک ہے، دیکھیے پانی بہہ رہا ہے، لاکھوں برس سے پانی بہہ رہا تھا ان دریاؤں میں، نہریں تو 150 سال پہلے نکالی گئی نا۔ اصل چیز ہے کسی چیز کی افادیت کو متشکل کرنا، اسے فائدہ اٹھانا، اسے کسی شکل صورت منصوبے نظام میں ڈھالنا، اس میں پی ٹی آئی کامیاب نہیں ہو رہی۔ ورنہ جذبے کا تو یہ عالم ہے، وہ مجھے تو نام یاد نہیں، غالباً ڈاکٹر احد مجید نیازی نام ہے، محترمہ عظمیٰ خان کے جو شریک حیات ہیں۔ 20 دن کے اسیری کے بعد وہ رہا ہوئے تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا قربانی کے بعد تو اللہ کی طرف سے انعام ملا کرتا ہے، ہم نے تو سوچ سمجھ کے قربانی دی ہے، اور ہر آزمائش جو ہے وہ عزائم بلند کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہوتا ہے۔ یہ جو امتحان لے رہے ہیں، انہوں نے کہا میں ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں۔ اقبال نے کہا تھا ہے اسیری اعتبار افزا، جو ہو فطرت بلند، قطرۂ نیساں ہے زندان صدف سے ارجمن۔ عام آدمی نے بھی اپنا فیصلہ کر دیا، ہر روز کوئی نشانی ظاہر ہوتی ہے، اور اب نشانیوں پہ آپ غور نہ کریں تو کیا کیا جائے؟ 43 کروڑ روپے جمع ہو گئے شفقت خانم کے لیے۔ ڈاکٹر فیصل نے کہا کہ ہر سال پہلے سے زیادہ یہ بیچارے خواجہ آصف قسم کے لوگ کیا کر لیں گے؟ جب خلق خدا ہی ٹوٹ پڑی تھی 8 فروری کو، دیکھو جعل سازی تو کوئی کر سکتا ہے، اس کا تو کوئی علاج نہیں، خیر اس کا آخر میں علاج تو ہوتا ہی ہے، خلق خدا تو اس سے محبت کرتی ہے، اس کو چینلائز کرنے کا مسئلہ ہے۔ بجلی ہے لگی ہوئی ہے، اس سے نہ کوئی آپ مشین چلا رہے ہیں، نہ اے سی چلا رہے ہیں، نہ بلب چلا رہے ہیں، تو بجلی تو موجود ہے نا، عزائم تو لوگوں کے بلند ہیں، وابستگی تو ان کے ہے۔ وہ جہاز تو جناب چھچھوندر بن گیا ہے پنجاب حکومت کے گلے میں اور محترمہ کے گلے میں، نہ اگل سکتے ہیں نہ نگل سکتے ہیں، ایک کے بعد دوسرا موقف ہے۔ ویسے تو یہ آپ سن ہی چکے ہیں، پنجاب ایئر لائن کے لیے خریدا ہے، اس لیے خریدا ہے کہ محترمہ مریم نواز لوگوں تک بر وقت پہنچ سکیں، اس لیے خریدا ہے کہ ایئر ایمبولینس بنا دی جائے۔ آپ فکرے چست کرنے والے کہاں باز آتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس جہاز کا ایک ہی مقصد ہے۔ یہ فکر چست کرنے والے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایسا، یہ خبر نہیں ہے، کہیں آپ اس کو خبر سمجھ رہے ہیں کہ ملک سے فرار ہونا پڑے تو یہی بہترین سواری ہے۔ مگر ایک ممتاز اخبار نویس نے کہا جس دن اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کر لیا، بھاگنے کون دے گا؟ سب درے کا دھرا رہ جائے گا، جہاز تو رہا ایک طرف، یہ پوچھا جائے گا یہ جو فیتے کاٹے، یہ جو تقریبات کی، اس پہ کروڑوں روپے کیوں خرچ کیے؟ ایک ایک چیز کا حساب لیا جائے گا۔ تو کچھ اور بھی چیزیں تھیں، علی امین گنڈا پل وغیرہ وغیرہ، میرا جی نہیں چاہتا علی امین گنڈا پل رانا ثناء اللہ کے بارے میں بات کرنے کو۔ میرا خیال ہے کہ وہ ٹالسٹائی کہتے تھے ون آف دا گریٹسٹ رائٹرز ایور بورن آن دس پلانٹ، وہ کہتے تھے ہار پھولوں سے نہیں بنتا، دھاگے سے بنتا ہے۔ ایک مرکزی خیال ہونا چاہیے، ایک واضح میسیج ہونا چاہیے، ایک صحیح تجزیہ کرنے کی کوشش تو کرنی چاہیے، معلوم نہیں ہم کتنا صحیح کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے۔ دیکھیے کوئی وجہ مایوسی کی موجود ہی نہیں ہے، کوئی وجہ نہیں ہے، صرف ایک مسئلہ ہے۔ دیکھیے فیصلے ان لوگوں نے نہیں کرنے، اس کے اہل ہی نہیں، اگر یہ اس کے اہل ہوتے تو مہنگائی کم کر دیتے، ان کا جی تو چاہتا ہوگا نا، ایٹ دی ہیلم آف افیئر جو صحیح فیصلہ کرنے والے ہیں وہ یہ تو چاہتے ہوں گے نا کہ ہم پاپولر ہو جائیں۔ مقبولیت تو انسان کی بنیادی جبلت ہے، مقبولیت کی خواہش، سروائیول کی اور مقبولیت کی اور غلبے کی خواہش بنیادی جبلتیں ہیں۔ وہ چاہتے ہوں گے نا معیشت ٹھیک ہو جائے، وہ چاہتے ہوں گے نا امن ہو جائے، وہ چاہتے ہوں گے نا صنعت کا پہیہ چل پڑے، کیوں نہیں کر سکے؟ کچھ کر سکتے ہی نہیں۔ یہ تقدیر کا فیصلہ ہے اور فیصلہ اٹل ہے۔
جب خلق خدا جو ہے جب بدامنی ہوگی، بے یقینی ہوگی، جب خلق خدا پہ آپ کا اعتبار نہیں ہوگا. 8,000 کمپنیاں رجسٹر ہوئی ہیں دبئی میں اس سال پاکستانیوں کی. اب کچھ یہ تو 2 مہینے پہلے کی 3 مہینے پہلے کی تھی اطلاع. سرمایہ ملک سے باہر جا رہا ہے، یہاں کوئی سرمایہ کاری کرنے کے لیے تیار نہیں، کارخانے بند ہو رہے ہیں. کوئی مایوسی کی وجہ نہیں ہے. تبدیلی آئے گی تو معیشت ٹھیک ہوگی، پولیس ٹھیک ہوگی، عدلیہ ٹھیک. عدلیہ کو تو منہدم کر دیا، ملبہ بنا دیا. عدلیہ کہیں نہیں ہے، ملبہ پڑا ہوا ہے عدلیہ کا، پولیس کہیں نہیں ہے. اور یہ جو ہے ٹیکس کلیکٹرز، ان کو کون ٹھیک کرے گا؟ اور جدید معیشت کون استوار کرے گا؟ جو اگر عوامی تائید حاصل ہوگی تو تبھی ہوگا، نئے لوگ کریں گے. اور نئے لوگ یہی ہیں، یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. کیا وہ مصرع یاد آئے؟ ایک چراغ اور چراغ اور چراغ اور چراغ، ایک چراغ سے چراغ جل. حکومت کی خوش دلانہ تائید حاصل ہو، حکومت کو عوام کی، اور صحیح منصوبہ بندی کی جائے اور اعتدال کے ساتھ چلا جائے، تبھی معاملات بہتر ہوتے ہیں. یہ لوگ نہیں کر سکتے، یہ مکمل طور پہ ناکام ہے، یا آئندہ بھی ناکام رہیں گے. لوگ جو ہیں وہ تبدیلی کی خواہش کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں. یہ تبدیلی کی خواہش پک چکی. جب پھول پک جاتے ہیں درختوں پہ تو اس سے پھل نمودار ہوتا ہے. پھر اس پھل کو ہلکی دھوپ میں وہ پختہ ہونا ہوتا ہے. یہی نکتہ ہم نظر انداز کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ تو نہیں کرنے دیں گے، حکمران نہیں کرنے دیں گے. کون سا حکمران جانا چاہتا تھا؟ سب گئے. کون ٹھہرا ہے؟ کون ٹھہرا ہے جو لوگوں کے مقابل؟ تو بتاؤ، کوئی ٹھہرا ہو جو لوگوں کے مقابل؟ تو بتاؤ. کوئی نہیں ٹھہرے گا. تبدیلی مقدر ہے، اس پہ یقین کیجئے. یہ میں بعض اوقات تبصرے پڑھتا ہوں، مجھے حیرت ہوتی ہے کہ آپ ٹھیک کہتے ہیں مایوسی گناہ ہے، آپ ٹھیک کہتے ہیں مایوسی سے کوئی بہتری نہیں ہو سکتی، لیکن حالات ایسے ہیں. او بھائی، خراب حالات میں تو امید کا چراغ روشن رکھنا ہوتا ہے. خراب حالات میں. اقبال نے کہا تھا، بات لمبی ہوگی معافی چاہتا ہوں، نہ ہو نومید، نومیدی زوال علم عرفاں ہے، امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں. آپ کا بہت بہت شکریہ.